بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے مسلم پرسنل لاء پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور کچھ ایسے اندیشے ہیں کہ ہمیشہ مسلمانوں کو یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں مسلم پرسنل لاء میں چینجنگ نہ کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دستور کی دفعہ 25 کے مطابق مسلم پرسنل لاء کو محفوظ مانا گیا ہے، یعنی شریعت کے آئلی مسائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جا سکتا، ان کو اسی طرح نافذ کرنا ضروری ہے جس طرح قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر دستور کے رہنما اصول ڈائریکٹیو پرنسپلز میں ایک دفعہ 44 ہے۔ اس دفعے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حکومت اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ پورے دیش میں ایک ہی قانون نافذ ہو۔ جب اس دفعے پر بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی مسلم اراکین پارلیمنٹ نے اعتراض جتایا اور کہا کہ یہ دفعہ 25 کے خلاف ہے، تو اس سے مذہب کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ مگر اس وقت ڈاکٹر امبیڈکر صاحب اور دیگر لوگوں نے یہ جواب دیا کہ وہ حکومت پاگل ہی ہوگی جو اس دفعہ کے ذریعے دفعہ 25 کو اور دفعہ 29 کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ دفعہ 25 کا تعلق بنیادی حقوق سے ہے اور دفعہ 44 کا تعلق رہنما اصول سے۔ لیکن بہرحال چونکہ اس بات کی گنجائش موجود ہے، اس لیے حکومت وقتاً فوقتاً شوشہ چھوڑتی رہتی ہے اور پورے ملک میں ایک ہی قانون نافذ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اصل میں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پورے دیش کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، تو مسلمانوں کے لیے الگ قانون کیوں؟ حالانکہ معاشرتی قوانین کے علاوہ زندگی کے سارے شعبوں میں سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ مثلاً ہیلمٹ نہ پہننے پر جو جرمانہ ایک مسلمان سے لیا جاتا ہے، وہی جرمانہ ایک ہندو سے بھی لیا جائے گا۔ قتل، چوری، ڈکیتی، زنا وغیرہ جتنے جرائم ہیں، ان میں مسلم، غیر مسلم، پارسی، عیسائی، یہودی سب برابر ہیں۔ اس میں مذہب کی بنیاد پر فرق نہیں کیا گیا ہے۔ مذہب کی بنیاد پر فرق صرف اور صرف معاشرتی مسائل میں کیا گیا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے کیا گیا ہے۔ 1972 میں اس وقت کے وزیر قانون HR گھوکھلے نے متبنہ بل پیش کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں کہا تھا یہ بل پورے ملک کے باشندوں پر لاگو ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کہا بھی کہ یہ دفعہ 44 کو پورے دیش پر نافذ کرنے کا پہلا قدم ہے۔ اس وقت مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اس بل کو رکوا دیا، کیونکہ یہ بل شریعت کے خلاف تھا۔ وقف کے تعلق سے بھی بل پیش کیا گیا جو شریعت کے خلاف تھا۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اخیر میں مسلمانوں کے مطالبات تسلیم کر کے یہ بل پاس ہوا۔ ابھی حال ہی میں مودی حکومت نے دا مسلم ویمن پروٹیکشن آف رائٹس آن میرج بل 2019 کے نام سے 2018 میں خواتین کے تحفظ کے لیے ایک بل پیش کیا تھا، مگر اس بل میں کافی خامیاں تھیں۔ اس بل میں تحفظ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سراسر ظلم عدل انصاف پر مبنی تھا اور عدل انصاف کے سارے تقاضوں کے خلاف تھا۔ اس لیے پورے ملک میں اس کے خلاف احتجاج ہوا۔ ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں میں اس کے خلاف احتجاج ہوا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ 3 کروڑ مسلم خواتین نے صدر جمہوریہ ہند، چیف جسٹس آف انڈیا اور وزیر قانون کو تحریر دی کہ وہ مسلم پرسنل لاء سے مطمئن ہیں، کسی قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود مارچ 2019 میں یہ بل پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا اور صدر جمہوریہ نے بھی اس پر دستخط فرما دیا۔ اس لیے اب یہ قانون بن گیا۔ اس قانون کی روح سے اگر کوئی طلاق بدعت دیتا ہے یا طلاق بائن دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں پڑے گی، مگر طلاق نہ پڑنے کے باوجود طلاق دینے والے مرد کو 3 سال کی سزا ہوگی، حالانکہ یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ تو ان خطرات کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ تو اس کے تقریباً 3 طریقے ہیں کہ انہی کے ذریعے ہم
ان خطرات کا تدارک کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، مسلم پرسنل لاء پر جو خطرات ہیں ان کا تدارک صرف اس طور پر ممکن ہے کہ مسلمان دل و جان سے مسلم پرسنل لاء یعنی قرآن و سنت پر عمل کریں، اور مرد عورت دونوں عمل کریں۔ اگر بظاہر کوئی نقصان نظر آ رہا ہو تو بھی عمل کریں، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت ہی کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ نمبر 2، اپنے معاملات اور تنازعات مل بیٹھ کر حل کریں۔ محکمہ شرعیہ، دارالقضاء، پنچایت وغیرہ کے ذریعے ان تنازعات کو حل کر لیں اور ان کے فیصلوں کو قبول کر لیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی تبلیغ کریں، اس کی تشریح کریں، اس کی لوگوں کو سمجھائیں، اس کی افادیت لوگوں کو سمجھائیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ مسلم پرسنل لاء پر ہونے والے خطرات کو ہمارے اکابر نے بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے 13-14 مارچ 1972 کو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے دارالعلوم دیوبند میں علماء کرام کی ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں طے پایا کہ 28-29 دسمبر 1972 کو ممبئی میں ایک کل جماعتی نمائندہ کنونشن منعقد کیا جائے۔ چنانچہ پورے ملک سے ہر فرقہ اور ہر تنظیم، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، جماعت اسلامی وغیرہ کے لوگ جمع ہوئے اور مسلمانوں کا ایک متحدہ پلیٹ فارم قائم کرنا طے پایا۔ چنانچہ 7 اپریل 1973 کو حیدرآباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا باضابطہ قیام عمل میں آیا۔ باتفاق رائے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کو صدر اور حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کو جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا، اور ممبران میں تمام مسالک کے علماء اکرام اور عوام کو شامل کیا گیا۔ بورڈ کے قیام کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، تحفظ شریعت، یعنی پارلیمنٹ میں شریعت کے خلاف کوئی بل پاس ہونے نہ دیا جائے، عدالت سے شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ آئے تو اس کا جائزہ لیا جائے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانونی لڑائی لڑی جائے۔ دوسری طرف معاشرے کی اصلاح کی جائے اور عوام کو شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دی جائے، نیز ان سے مطالبہ کیا جائے کہ شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری خود عوام ہی پر واجب ہوتی ہے، وہ اگر شریعت پر عمل کریں گے تو اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ نمبر 2، تنفیذ شریعت، یعنی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا، خاندانی اختلافات اور تنازعات کو دارالقضاؤں کے ذریعے اور مستند قاضیوں کے ذریعے حل کریں، قاضی صاحب جو فیصلہ کریں ان پر عمل کیا جائے، اس کے لیے جگہ جگہ دارالقضاء کا قیام عمل میں لایا جائے۔ نمبر 3، تفہیم شریعت، یعنی شریعت کے وہ احکام و مسائل جن کا تعلق مسلم پرسنل لاء سے ہے، لوگوں کو اس سے واقف کرایا جائے، معاشرے میں پھیلی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، اس کے لیے ورکشاپ اور محاضرات دینے کا نظام بنایا جائے، تو انشاءاللہ مسلم پرسنل لاء محفوظ ہوگا۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔